इंसान हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब और कैसे आया? क्या इंसान से पहले इंसान नुमा मखलूकात सरजमीन हिंदुस्तान पर आबाद थी? क्या वाकई इंसान अफ्रीका से माइग्रेट करके हिंदुस्तान पहुंचा या कहीं और से? सबसे पुराने पत्थर के औजार बरसगीर के किन किन हिस्सों में मिले? शुमाल मगरिब में, जनूब में या जजीरा श्रीलंका में भी? क्या होमो इरेक्टस और जदीद इंसान होमो सैपियंस दोनों यहाँ आए? और अगर हाँ तो कब कब? टूबा आतिशफिशा का वो क्या किस्सा है जो बाद साइंसदानों के मुताबिक पूरी इंसानियत को खत्म करते करते बचा? और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के इलाकों में ऐसे कदीम एविडेंस क्यों नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका में मिलते हैं? 15 लाख साल, इतना अरसा पहले का एक पत्थर का टुकड़ा जो आज भी अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, एक पुरअसरार खोपड़ी जिसकी शनाख्त पर 40 साल बाद भी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मुत्तफिक नहीं हो सके, और एक ऐसा आतिशफिशा धमाका जिसने पूरी जमीन को राख से ढांप लिया, जो तकरीबन पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता था। ये कोई दूर दराज की कहानी नहीं, ये सब कुछ यही हुआ, इसी जमीन पर जहां आज आप और मैं बैठा हूं। क्या आपने कभी सोचा कि आज जहां आप खड़े हैं वहां सबसे पहला इंसान कब पहुंचा? आमतौर पर जवाब यही मिलता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यानी चंद हजार साल पहले। गलत। साइंसदानों को ऐसे पत्थर के औजार मिले हैं जो 5000 साल पुराने नहीं, 50,000 साल पुराने भी नहीं, बल्कि 15 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जरा सोचिए, इंसान ने अभी लिखना नहीं सीखा था, पहिया ईजाद नहीं हुआ था, और ना ही कोई जुबान थी जिसे हम आज पहचान सकें। फिर भी इसी जमीन पर कोई मौजूद था। तो असल सवाल ये नहीं कि तहजीब कब शुरू हुई, असल सवाल ये है इंसान यहां सबसे पहले कैसे और क्यों पहुंचा। आज हम 3 जगहों पर जाएंगे और हर एक अपने अंदर एक अलग राज छुपाए हुए है। एक ऐसी जगह जहां से 17 लाख साल पुराने औजार मिले और जो अफ्रीका के बाहर इंसानियत के कदीम तरीन निशानों में से एक बन गई। तीनों कहानियां अलग हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक ही सवाल का जवाब देती हैं, हम यहां कैसे पहुंचे? चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 19 लाख साल पहले इंसानियत की एक इब्तदाई किस्म होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकलकर एशिया की तरफ फैलना शुरू हुई। ना नक्शा था, ना रास्ता मालूम था, सिर्फ बका की जिबिलत थी जो इन्हें आगे धकेल रही थी। और उनके कदमों के निशान सबसे पहले मिलते हैं पाकिस्तान के पोठोहार के इलाके प्लेटो में, दरियाए समा की वादी में, जहां से माहिरीन को ऐसे पत्थर के औजार मिले जिन्हें सोनेनियन कल्चर का नाम दिया गया। 1930 की दहाई में हेलमट डी टेरा और टी पैटरसन ने यहां खुदाई की तो जमीन की तहों से ऐसे चापर और फ्लेक औजार निकले जो साफ बताते थे ये किसी ने जानबूझकर बनाए थे। कुदरती तौर पर नहीं टूटे, एक सादा सा पत्थर, लेकिन इसके तेज किनारे किसी मकसद की गवाही दे रहे थे। करीब ही रवात के मुकाम पर एक और दावा सामने आ गया कि वहां के औजार 19 लाख साल पुराने हैं। अगर ये दुरुस्त साबित हो तो ये अफ्रीका के बाहर इंसानी मौजूदगी के कदीम तरीन सबूतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये क्लेम मुतनाज़ा है, अभी हतमी तौर पर साबित नहीं, क्योंकि ये औजार अपनी असल तह से थोड़े हटे हुए हालत में मिले। जरा तसव्वुर करें, आज का इस्लामाबाद वही जमीन, लेकिन लाखों साल पहले। ना कोई सड़क है, ना कोई इमारत, सिर्फ एक इंसान जो पत्थर को पत्थर से टकरा कर अपनी बका का सामान बना रहा है। सिर्फ शुरुआत थी, असल हैरत इससे कहीं आगे जनूब में छुपी थी। 1863 में एक बरतानवी माहिर अर्जियात रॉबर्ट ब्रूस फॉते चेन्नई के करीब चहलकदमी कर रहे थे जब उन्हें जमीन पर एक ऐसा पत्थर मिला जो कुदरती तौर पर नहीं टूटा था। फौरन अंदाजा हो गया किसी ने कभी इसे जानबूझकर तराशा होगा। लेकिन असल कहानी तकरीबन 1 सदी के बाद में शुरू हुई, जब डॉक्टर शांति पप्पू और उनकी टीम ने वहां 20 साल तक मुसलसल खुदाई की। 20 साल यानी एक पूरी जिंदगी का हिस्सा, सिर्फ ये जानने के लिए कि जमीन के नीचे क्या छुपा है। नतीजा क्या निकला?
7,000 سے زیادہ پتھر کے اوزار، ہاتھ کی کلہاڑیاں، چاپر، چاقو نما اوزار، اور یہ سب کوارٹرزائٹ پتھر سے بنے تھے جو 2 سے 3 کلومیٹر دور پہاڑیوں سے لایا گیا تھا۔ یعنی یہ انسان صرف بیٹھ کر اوزار نہیں بناتا تھا، وہ خام مال کی تلاش میں سفر بھی کرتا تھا۔ لیکن اصل سوال تاریخ کا تھا۔ جدید سائنسی طریقوں جیسے کاسموجینک ڈیٹنگ اور پالیو میگنیٹک اینالائسس سے پتہ چلا احترام پاکم کی سب سے قدیم ترین تہ 17 لاکھ سال پرانی ہے۔ 17 لاکھ سال! ذرا اس عدد کو محسوس کریں۔ ماہر آثار قدیمہ مائیکل پیٹروگلیا کے مطابق یہ ثابت کرتا ہے کہ افریقہ سے نکلنے والے یہ گروہ بہت جلد جنوبی ایشیا تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے کہیں پہلے اتنا سائنسدان پہلے سمجھتے تھے۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے پوری دنیا میں انسانی نقل مکانی کے نقشے کو دوبارہ لکھوا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 3,85,000 سال پہلے اسی جگہ کے انسانوں نے اچانک اپنی ٹیکنالوجی بدل ڈالی۔ بھاری اوزاروں کی جگہ زیادہ باریک منصوبہ بند اوزار بننے لگے جنہیں لیوالیس ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو پہلے سے سوچنا پڑتا تھا کہ آخری اوزار کی شکل کیا ہوگی۔ یعنی یہ انسان صرف زندہ نہیں رہا، اس نے سوچا، اس نے سیکھا، اس نے خود کو بدلا۔ 5 دسمبر 1982 مدھیہ پردیش کے گاؤں ہتنورا کے قریب دریائے نرمدا کے کنارے ماہر ارضیات آرون سوناکیا معمول کا سروے کر رہے تھے جب انہیں زمین پر ایک عجیب ہڈی نظر آئی۔ یہ کسی جانور کی نہیں، ایک انسانی کھوپڑی کا حصہ تھا۔ 4 دہائیوں کے بعد بھی یہ اپنی نوعیت کا واحد فاصل ہے۔ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا کچھ دوبارہ نہیں ملا۔ سوناکیا نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ ہومو ایریکٹس ہے، عمر 5 سے 6 لاکھ سال۔ انہوں نے اسے ایک نیا نام دیا، ہومو ایریکٹس نیرمارڈینس۔ پھر 1991 میں امریکہ کی کارنل یونیورسٹی سے کینتھ کینیڈی اور ان کے ساتھیوں نے اس کھوپڑی کا دوبارہ بہت باریک بینی سے معائنہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ مکمل طور پر ہومو ایریکٹس نہیں لگتی، یہ ابتدائی ہومو سیپین سے بھی ملتی جلتی ہے۔ بعد میں کچھ اور محققین نے اسے ہومو ہیڈبیلگینینس کے قریب بھی قرار دیا۔ یعنی 3 مختلف نظریے ایک ہی کھوپڑی کے بارے میں، 3 مختلف کہانیاں جو ابھی تک کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچی۔ 40 سال گزر چکے ہیں، آج بھی سائنسدان اس بات پر متفق نہیں کہ یہ کھوپڑی دراصل کس کی تھی، لیکن اس کی اصل اہمیت یہی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ برصغیر میں صرف اوزار نہیں، خود قدیم انسان بھی اپنے گوشت پوست کے ساتھ جسمانی طور پر موجود تھا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ انسان تھا جو نہ لکھنا جانتا تھا، نہ پہیہ بنانا، نہ کوئی مذہب جسے ہم آج پہچان سکیں، لیکن وہ زندہ تھا، شکار کرتا تھا اور اپنی نسل کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اسی زمین پر آج کروڑوں لوگ بستے ہیں۔ 74,000 سال پہلے انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں ٹوبا آتش فشاں پھٹا۔ یہ 20 لاکھ سالوں کا سب سے بڑا آتش فشانی دھماکہ تھا۔ سوچئے، آسمان دن میں بھی اندھیرا ہو گیا، سورج کی روشنی برسوں تک دھندلی رہی، درجہ حرارت گر گیا۔ کئی سائنسدانوں کے مطابق یہ واقعہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پوری انسانی آبادی کو تقریباً معدومیت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ ایک نظریہ جسے جینیٹک بوٹل نیک کہا جاتا ہے، اس کی راکھ ہزاروں کلومیٹر دور تک پھیلی، تک کہ جنوبی ہندوستان تک بھی۔ آندھرا پردیش کے جوالا پورم میں ماہر آثار قدیمہ مائیکل پیٹروگلیا اور ان کی ٹیم، جن میں روی کوریسٹر اور کرس کلارکسن بھی شامل تھے، کو ایک حیران کن چیز ملی۔ ٹوبا کی راکھ کی تہ بالکل اوپر اور بالکل نیچے، دونوں جگہ پتھر کے اوزار۔ سوال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ اس عالمی تباہی سے بچ نکلے؟ پیٹروگلیا کا موقف، ہاں، اوزاروں کی ٹیکنیک میں واضح تسلسل ہے۔ وہی لوگ یا ان کی اگلی نسلیں دھماکے کے بعد بھی وہیں موجود ہیں۔ لیکن ہر سائنسدان اس بات پر متفق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں صرف اوزاروں کی مماثلت اس بات کا ثبوت نہیں کہ بنانے والا ایک ہی گروہ تھا، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ 2020 میں وسطی ہندوستان کے دھابا نامی مقام سے بھی ایسے ہی شواہد ملے
جنہوں نے اس تصویر کو مزید مضبوط کیا۔ جو بھی سچ ہو، ایک بات یقینی ہے، تقریباً 80,000 سال پہلے جدید انسان پہلے ہی پورے برصغیر میں شمال سے جنوب تک پھیل چکے تھے۔ ایک ایسی تباہی جس نے کئی خطوں کو ویران کر دیا، اسے بھی یہ انسان جھیل چکے ہیں۔ اگر یہ انسان ایک آتش فشانی قیامت سے بچ سکتا تھا تو سوچئے وہ باقی زندگی کے چیلنجز، بھوک، سردی، درندوں کا خطرہ سے کیسے مقابلہ کیا ہوگا۔ لیکن ٹوبا کی کہانی صرف خشکی تک محدود نہیں۔ برصغیر کے جنوبی سرے سے تھوڑا آگے سری لنکا کے گھنے خطرناک بارانی جنگل میں فاہائن نامی ایک غار سے ملنے والے فوسل ثابت کرتے ہیں کہ جدید انسان وہاں بھی موجود تھا، تقریباً 37,000 سال پہلے۔ وہاں سے چھوٹے تیز مائکرولیتھ اوزار بھی ملے، ساتھ ہی شارک کے دانتوں سے بنے زیورات اور سمندری مچھلی کی ہڈیاں۔ یعنی یہ انسان صرف میدانوں اور دریاؤں تک محدود نہیں رہا، اس نے خطرناک ترین جنگلوں کو بھی اپنا گھر بنا لیا۔ یہ ایک الگ مکمل کہانی ہے اور ہم اسے آنے والی ایک مخصوص ڈاکومنٹری میں پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے بھیم پٹکا کے غاروں میں 30,000 سال پرانی پینٹنگز آج بھی محفوظ ہیں۔ شکار کے مناظر، رقص، جنگلی جانور، سرخ گیروں کے رنگوں میں 2003 میں یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہ انسان صرف زندہ نہیں رہا، اس نے اپنی کہانی دیوار پر لکھ دی تاکہ ہزاروں سال بعد بھی آج ہم اس سے دیکھ سکیں۔ تو اب اس پورے سفر کے بعد اصل جواب کیا ہے؟ یہاں کوئی ایک پہلا انسان نہیں تھا۔ 19 لاکھ سال پہلے شمال میں ایک گروہ آیا، 17 لاکھ سال پہلے جنوب میں اوزار ساز بستے تھے، 6 لاکھ سال پہلے نرمدا کا وہ پورے اسرار انسان تھا، اور پھر 74,000 سال پہلے ایک عالمی تباہی سے بچ نکلنے والے جدید انسان جو سمندر پار سری لنکا کے جنگلوں تلک بھی پہنچ گئے۔ 4 مختلف کہانیاں، 4 مختلف زمانے، لیکن ایک ہی سرزمین۔ برصغیر جسے ہم صرف قدیم تہذیبوں کے سرزمین سمجھتے ہیں، دراصل انسانیت کے پورے ارتقائی سفر کی زندہ گواہ ہے، ایسی گواہ جو افریقہ کے بعد دنیا میں شاید ہی کہیں اتنی وسعت سے ملتی ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، یہ خانہ بدوش انسان جو ہزاروں سال تک غاروں اور جنگلوں میں بکھرا رہا، اس نے شکار کیا کیسے؟ آنکھ پر قابو پایا کیسے؟ اور غار کی دیواروں پر بنی وہ تصویریں، کیا وہ صرف آرٹ تھیں یا کچھ اور؟ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم اسی غار کے اندر جائیں گے جہاں سے انسانیت کا سب سے دلچسپ راز شروع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سری لنکا کے اس بارانی جنگل کی پوری کہانی، برصغیر کے دوسرے خاموش کونوں کا راز بھی ابھی باقی ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو ایویڈنس کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، اگلا راز جلد کھلے گا۔